السلام علیکم۔ بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس کی آواز کو سنو۔ چانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اور یقین ہونے کے بعد ان لوگوں نے مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر کے قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چانچہ اور لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول اور اس کے باہر نکالو۔ چانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول دی۔ اب جو نہیں تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا، وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، کپڑے پہن کر باہر نکالوں گی۔ اور چانچہ یہ لوگ فوراً دور کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے، چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ گئے، اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا کر گئی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے۔ اس عورت نے جواب دیا، کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر
رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی تھی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہیں، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگا سر کر کے باہر نکلا کرتی تھی، جب مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور اس نے نوچنے کی نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے اس کے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ اوپر کا ہونٹ موجود نہ تھا اور نیچے کا ہونٹ موجود نہ تھا۔ بالکل 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جا کرتی تھی، اس کی سزا میں یہ میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر اوپر کیے، انگلیاں کھولی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرے ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارا کام کر کے گھر سے باہر نکل کرتی تھی، اس لیے جسے میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی۔ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، ناخن بھی کھینچے لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہیں۔ چانچا ان لوگوں نے دوبارہ اس قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین اور حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانے مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت میں بہت سخت ہے۔